جی فرینڈز، تو آپ نے ڈرامہ صرف فرار کی ایپیسوڈ دیکھی جو یقیناً آپ کو بہت زیادہ پسند آئی ہوگی اور آپ لوگ بے صبرے ہوئے جا رہے ہوں گے کہ اس کی نیکسٹ ایپیسوڈ میں کیا ہوگا۔ تو ہم آپ کو بتانے جا رہے ہیں کہ اس کی نیکسٹ ایپیسوڈ میں کیا ہونے والا ہے۔ جیسا کہ آپ لوگوں کو پتہ ہے کہ پولیس والا اس کو آفر دیتا ہے کہ اگر میں تمہیں تھانے سے یا جیل سے نکلوا دوں تو تم مجھے 1 کروڑ روپے دو گے، تو وہ اس کی جو آفر ہوتا ہے وہ اس کو ایکسیپٹ کر لیتا ہے اور وہاں سے رات کے وقت بھاگ نکلنے میں کامیاب ہوتا ہے۔ جب وہ بھاگ رہا ہوتا ہے تو وہ مختلف لوگوں کی نظروں سے بچ کے نکل رہا ہوتا ہے، مگر جو ہے جیل کی چھت کے اوپر ایک بندہ بیٹھا ہوتا ہے جو اس کو دیکھ لیتا ہے اور وہ اس کے اوپر گولی بھی چلاتا ہے، مگر وہ اس گولی سے بھی بچ نکلنے میں کامیاب ہو جاتا ہے اور اینڈ کے اوپر یہ ہے کہ وہ یہاں سے بھاگ نکلنے میں 100% طور پر کامیاب ہو جاتا ہے۔ نیکسٹ سین میں دکھایا گیا ہے کہ پھنسی سے ڈی آئی جی جو ہے وہ رپورٹ مانگ لیتا ہے کہ اس کیس میں کیا پیش رفت ہوئی تھی۔ جب وہ ڈی آئی جی کے سامنے جاتا ہے تو وہ اس کو بتاتا ہے کہ جو تابش ہے، باتش ہے، وہ وہاں سے نکل چکا ہے۔ وہ اس کی سی ٹی وی بھی دکھاتا ہے، جس کے اوپر وہ کہتا ہے اب تم کیا چاہتے ہو؟ وہ کہتا ہے مجھے آپ لوگ پرمیشن دے، میں اس کے پیچھے جانا چاہتا ہوں۔ وہ کہتا ہے کہ تم نے اس کے یہ کیس لے کے ابھی تک تم نے کچھ نہیں کیا، تم اس کے پیچھے جا کر بھی کیا اکھاڑ لوگے؟ جس کے اوپر وہ غصہ ہو جاتا ہے اور گھر آتا ہے تو وہ اپنی ماں سے بھی غصہ ہونے لگتا ہے۔ تو اس کی ماں کہتی ہے کس بات پہ غصے ہو رہے؟ تو وہ کہتا ہے کہ یہاں کچھ کرنے نہیں دیتے، اور جب بندہ کچھ کرنے لگتا ہے تو وہ اسی وقت اس کو سسپینڈ کر دیتے اور وہ بہت زیادہ غصے میں اپنے روم میں جاتا ہے اور بیڈ کے اوپر اوندھے منہ گر جاتا ہے۔ نیکسٹ سین میں دکھایا گیا کہ باتی جس نے اپنے دوست کے ساتھ پناہ لے رکھی ہوتی ہے، فراز جو ہے اس کو وہ چھوڑ کے اپنی وائف کے پاس چلا جاتا ہے، جس کے اوپر اس کا دوست کہتا ہے دیکھ لیا تم یہاں پہ غلط بندے کو لے آئے ہو۔ وہ شادی شدہ تھا۔ وہ کہتے ہیں کہ ہم نے محبت کی لیکن کوئی اور لے گیا، جبکہ ہمارے دوست فراز نے جو ہے محبت بھی کی اور اسے شادی بھی کر لی، جس کے اوپر اس کا دوست غصے ہو رہا ہوتا ہے، لیکن وہ کہتا ہے کوئی بات نہیں، جانے دو، تم نے بھی کبھی نہ کبھی کسی سے محبت کی ہوگی۔ وہ کہتا ہے ہم نے بھی محبت کی لیکن ہمارے ہاتھ کچھ نہیں آیا، اور وہ اس کو یاد کر کے اس سے دکھی ہو جاتا ہے اور غصے میں کہتا ہے کہ جس دن وہ مجھے مل گئی تو پسٹل کی ساری گولیاں میں اس کے اندر اتار دوں گا۔ جبکہ دوسری طرف جو ہیں وہ اعظم کے بندے اس لڑکی کے پاس ہاسپٹل پہنچ جاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ بتاؤ کوئی اپڈیٹ، کوئی کال وغیرہ آئی یا نہیں آئی؟ تو وہ اس کے اوپر وہ کہتا ہے، کیونکہ ان کے بندے پولیس کے ساتھ ملے ہوئے ہیں، وہ کہتا ہے کہ وہ تمہیں دھوکہ دے کے باتش کے ساتھ بھاگ گیا ہے، کیونکہ وہ جو ہے اس سے سچائی اگلوانا چاہتے ہیں، مگر یہ بہت زیادہ پریشان ہو جاتے ہیں کیونکہ اس کو بھی خود کسی چیز کا پتہ نہیں ہوتا۔ نیکسٹ سین میں دکھایا جاتا ہے کہ ببرک کو بھی کال آ جاتی ہے، وہ اس کو بلا لیتا ہے کہ تم لوگ آ جاؤ پشاور، میں تمہیں وہاں سے یورپ بھیج دوں گا۔ اور ببرک اب خوش بھی ہے لیکن اپنے بھائیوں سے مل کے بہت زیادہ اداس ہو جاتا ہے اور کہتا ہے کہ پتہ نہیں میں واپس ان سے مل پاؤں گا یا نہیں، کیونکہ جہاں تک وہ ایکسائٹڈ ہے وہاں تک وہ ڈرا ہوا بھی ہے۔ تو لہٰذا دیکھیں آگے کیا۔ اب منسٹر کی بیوی کی باری تھی اپنی آپ بیتی سنانے، کیونکہ اس کی ماں جو ہے وہ اس کو بتا چکی ہوتی ہے، تو وہ اپنی ماں کو اپنی سٹوری سناتے ہوئے کہتے ہیں کہ میں یہاں سے جانے کے بعد یہ جو ہے ایک منسٹر سے پیار ہو گیا تھا، میں نے اس سے شادی کر لی تھی، مگر وہ پہلے سے شادی شدہ تھا اور اس کے جو دوسرے سالے تھے وہ انہوں نے اس کو میرے سے شادی کرنے کی وجہ سے مار ڈالا، اور وہ تمام حقیقت اپنی ماں کو بتا دیتی ہے۔ کیا ہوتا ہے تو فرینڈز آپ کمنٹ سیکشن میں بتائیے گا، کیا ببرک یورپ جا پائے گا یا راستے میں ہی مار دیا جائے گا جیسا کہ اس کے چچا نے پلان